ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وہ ایام کے جن کا ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں، صرف ہم ہی نہیں بلکہ حسین کی ماں بھی ان شب و روز کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ دن آئیں کہ میرے حسین کے عزادار میرے لال پر گر جاتے ہیں۔ خدا آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں اور ہم سب پروردگار جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 اور 2 کو سرمایہ ہماری گفتگو الذی خلق الموت والحیات، وہ رب جو بابرکت ہے، وہ رب جس کے اختیار میں کوئی کائنات ہے۔ وہ رب کون؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی۔ موت کی دو قسم، ایک اجباری ہے اور ایک اختیاری ہے۔ موت کوئی چاہے یا نہ چاہے اس سے فرار ممکن ہے، یہ آنی ہی آنی۔ یہ ہے کوئی نہ بھی چاہے تو بھی موت، یہ ہے اجباری۔ اختیاری کیا ہے؟ اختیاری ہمیں بتایا مولا امام حسین علی مقام، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اگر اس زندگی کا خاتمہ موت پر ہی ہے، جب اس زندگی کا خاتمہ موت پر ہی ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے۔ اور شہید وہ مقام پاتا ہے اپنے رب کے پاس سے جو صرف ظاہر میں ہم سے پردہ کر جائے۔ قرآن کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ہے کہ شہید زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ اپنے رب کی جانب سے رزق پاتا ہے۔ اور شہید کی ایک فضیلت اور جو اسے پروردگار نے عطا کی کہ وہ اپنے بعد آنے والوں کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سب سے پہلے مجھ سے ملحق۔ یہ قرآن کا آیت ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پروردگار نے اعزاز عطا کیا ہے شہید کو، ایک تو وہ رزق پاتا ہے، نہ صرف رزق پاتا ہے۔ دیکھیے انسان رزق کھاتا ہے نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ شعور۔ رزق ہے یعنی شعور۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ جو شہید ہے نا، یہ رزق پاتا ہے
اور ایسا رزق پاتا ہے کہ شعور رکھتا ہے. گویا یہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ بھی زندگی ہے، اور ایک وہ بھی زندگی ہے کہ جو انسان شہادت کے بعد جسے نصیب ہے. یہ عباس کا شعور ہے. جتنا شعور ہوتا ہے انسان کو اس کی معرفت کا درجہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے. دیکھیے نا، ایک شعور کی تو میں بات کر ہی نہیں سکتا کہ میں اہل نہیں. دنیا میں جس کا جتنا شعور ہے، اگر وہ کسی چیز کی معرفت رکھنا چاہے تو اس کی معرفت اس کی شعور کی منزل کے جتنا شعور ہوگا اتنا ہی معرفت ہوگا. آپ تصور کس قدر منزلت پر فائز تھے جناب ابوالفضل عباس شعور کی کہ پروردگار نے جو معرفت امام حسین جناب عباس کو عطا کی وہ کسی کو عطا نہیں. جس طرح سے بہت سے نزدیکی قریبی افراد موجود تھے لیکن جو معرفت مولا کائنات کو رسول اللہ کی تھی کسی اور کو نہیں تھی، اسی طرح جو معرفت جناب ابوالفضل عباس کو امام حسین کی تھی کسی کو نہیں تھی. کسی کو نہیں. ایک مثال آنکھوں کے اشارے جو امامت کی سمجھ، ہم اور آپ ایک دوسرے کی آنکھوں کے اشارے سمجھیں گے، اس میں مغالطہ ہو سکتا ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے. لیکن عباس کو وہ مقام و منزلت حاصل ہے جو امامت کے آنکھوں کے اشارے سمجھتے ہیں. آپ تصور کیجئے جس ہستی کو زندگی بھر یہ پڑھایا گیا، پیدا ہونے سے لے کر جوانی یہی پڑھایا گیا، ماں کی طرف سے، آپ کی طرف سے، اہل مدینہ کی طرف سے، کہ عباس تمہیں کیوں مانگا گیا؟ حسین کی نصرت. لیکن چونکہ جو معرفت امام کی جناب ابوالفضل عباس کو تھی ایسی کسی کو. یہ تو ہمارے ذاکرین اللہ معاف کرے رولانے کے لیے کہہ دیتے کہ جناب امام حسین نے کہا کہ وہ تم جو ہے وہ خیمے پیچھے لے جاؤ. مولا عباس نے نہیں سنا تو کہا بہن زینب تم عباس کو بلا. یہ توہین ہے. اس طرح کی باتیں پڑھنا امامت کی بھی توہین ہے، جناب ابوالفضل عباس کی بھی توہین. آپ زیارت نامہ پڑھیں، ایک کے بعد ایک جنازے آتے ہیں. مولا مجھے بھی اجازت دیجیے. نہیں عباس تم تو لشکر کے سالار. مولا مجھے بھی اجازت دیجیے. نہیں عباس تم تو میرے میرے کا. دونوں آپ مولا سے اپنے گفتگو کر رہے تھے امام عباس جناب عباس. ایک مرتبہ بچوں کے خیموں سے رونے کی آواز، جناب ابوالفضل عباس نے خیمے کا رخ کیا تو کیا دیکھا بہت سے بچے خوش مسکیزے اور پوجے لیے کھڑے. سکینہ آگے بڑھی، چچا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے چچا میرا بھائی اصغر بہت پیاسا ہے، میرا بھائی اصغر بہت پیاسا ہے. کہا شہزادی چل کے اپنے بابا سے اجازت دلواتے. کہتے ہیں جیسے ہی امام حسین نے سکینہ کو دیکھا عجیب جملہ کہا، اے سکینہ آج تو اجازت دلوانا آئی ہے لیکن یاد رکھ چچا بہت یاد آئے گا جب شمر تجھے تماچے لگا. عباس صرف پانی لانے کی اجازت. جناب عباس گئے، پانی کو مشکیزہ بھرا اور واپس پڑھتے ہیں. بھلا انہوں نے کہا کہ یہ پانی خیمے تک نہیں پہنچا. ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، دندان مبارک سے مشکیزے کو سنبھالا، صرف یہ چاہتے تھے کہ پانی سکینہ تک. ایک ظالم نے ایسا تیر جوڑا، مشک پر مارا، مشک کا سارا پانی ہے. کسی نے مجتہد سے پوچھا کہ شہادت کا مقام اور ہے اور جائے مدفن اور، تو کہا اس لیے کہ جب جناب ابوالفضل عباس اپنا گھوڑا خیمے کی طرف لے جا رہے تھے تو جب ان کے مشکیزے پر تیر لگا سارا پانی بہہ گیا.
تو گھوڑے سے یہ کہہ کے عباس پلٹے کہ عباس شرمندہ ہے کہ سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا، اے میرے گھوڑے مجھے واپس فرات کی طرف لے چل۔ آجا دارو، ایک مرتبہ عباس نے سر کو جھکایا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، ایک ظالم نے ایسا تیر چلایا کہ جناب عباس کی آنکھ میں تیر بے بس ہوا، جیسے ہی تیر نکالنا چاہا ایسا گھوڑ مارا کہ عباس ہی سے زمین پر آئے، آواز دی اب یا حسین مولا میری مدد کو آئیے۔ حسین نے کمر کو تھاما، انکسر ظہری یا اخی کی آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ پہنچے ہیں جناب عباس کے پاس، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، جیسے پہنچے نا عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، جناب عباس نے سر ہٹا، پھر سر رکھا، پھر ہٹا دیا۔ امام حسین رو کے فرماتے ہیں بھائی عباس کیا حسین سے ناراض ہو؟ جناب عباس کے جسم میں کبھی تاری ہوئی اور رو کے فرماتے ہیں مولا کیا غلام بھی آقا سے ناراض ہو سکتا ہے؟ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ارے میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ آزاداروں کہا عباس کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا مولا دنیا میں آیا تھا آپ کا دیدار کیا تھا، دنیا سے جا رہا ہوں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حسین غریب نے آنکھوں سے خون صاف کیا، ایک مرتبہ چہرے پر نگاہ پڑی، السلام علیکم یا وحد اللہ۔ آزادارو آخری ہچکی عباس کی، ایک مرتبہ روح پرواز کرنے لگی تو کہا مولا میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ عباس کیا گزارش ہے؟ کہا مولا گزارش یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا مولا سکینہ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ پانی نہ پہنچا سکا، عباس شرمندہ۔ جناب عباس پھر علم لیا، علم لے کر بڑے ہیں خیمے کی طرف، بچی چھوٹی تھی نا، صرف علم پر نگاہ پڑی، دور سے علم دیکھا، سارے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں چچا عباس پانی لے آئے، آؤ بچوں چچا عباس پانی لائے۔ اب جو دیکھا علم آیا، علمدار نہ آیا۔